اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 211۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم کتنی ہی آتیناہم ہم نے دی ان کو من آیت نشانیاں بینۃ واضح۔ آپ بنی اسرائیلیوں سے سوال کریں کہ ہم نے کتنی واضح نشانیاں ہیں۔ ومن اور جو شخص یبدل کون ہے جو شخص بدل دیتا ہے نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ اس کے بعد کہ وہ آ گئی ان کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے سوال کریں کہ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کو نہ ماننے کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر کتنے کتنے عذابات آئے ہیں۔ آگے فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کر دی گئی ہے للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویسخرون من الذین آمنوا اور اتنی مزین دنیا ہو گئی، ان کا دل اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں اتقوا جو متقی ہوئے، فوقہم ان سے اوپر ہوں گے یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جہاں سے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ یعنی کہ کفار کے ایمان لانے کا بعض ان کی نگاہ میں دنیا کا بہت مزین تھا، ایک وجہ تو یہ بھی تھی کفار کی، اور دوسری وجہ حسد کینہ بغض تھا۔ کان الناس اور تھے لوگ امتن واحدتن ایک ہی گروہ، فبعث اللہ النبیین تو اللہ تو بھیجے اللہ نے نبی مبشرین خوشخبری دینے والے، یعنی کہ تھے لوگ پہلے امتن واحدہ امت ایک ہی، پھر مختلف ہوئے تو فبعث اللہ النبیین اللہ نے بھیجے نبی مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل معہم اور اس نے نازل کی ان کے ساتھ الکتاب کتاب الحق حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، وہ فی مختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا فیہ ان میں، الا مگر ان لوگوں نے، الذین وہ لوگ اوتو جو دیے گئے وہ کتابیں، من بعد ما جاءتہم البینات اس کے بعد کہ آگے ان کے پاس واضح دلائل، بغیا بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے، فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے، الذین ان لوگوں سے آمنوا جنہوں نے ایمان لائے، لما اس بات کے سبب اختلاف انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں من الحق حق سے، بإذنہ اپنے حکم کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف۔ تو اس آیت میں اس تاریخی حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے کہ انسان کی ابتدا کفر شرک اور عظیم الشان مخلوق مثلا سورج چاند آگ پانی اور فرشتے اور نیک انسانوں وغیرہ کی پرستش سے نہیں ہوئی، بلکہ خالص توحید سے ہوئی ہے۔ ابتدا میں انسان ہے ہی توحید پر تھا، جس طرح کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ کان الناس امۃ واحدۃ کا معنی یہ ہے کہ انسان کی ابتدا توحید سے ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، انہوں نے اختلاف کیا ہے، بعد میں انہوں نے شرک آ گیا ہے، اور پھر انہوں نے اختلاف کرتے کرتے سیدھے رستوں سے ہٹ گئے ہیں۔ تو آگے فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من، یعنی پہلی امتوں میں اختلاف لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ حسد، جس طرح کہ پہلے بتا چکا ہوں، کینے بغض کی وجہ سے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم کیا تم نے گمان کیا ہے، ان تدخلوا الجنہ یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یاتیکم حالانکہ ابھی تک نہیں پیش آئیں، مثل الذین مانند ان لوگوں کے خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم الباساء پہنچی ان کو سختی، والضراء تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، اتنی ازمائشیں آئیں، حتی یقول الرسول حتیٰ کہ وہ کہنے لگے رسول، والذین اور وہ لوگ اتنی ازمائشیں آئیں، ما جو ان رسولوں کے ساتھ تھے، متى نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا خبردار، ان نصر اللہ قریب اللہ بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ الباسا سے مراد
فکر فاقہ ہے، ذرا سے مراد بیماری جسمانی تکلیف ہے، اور زلزلو کا مطلب ہے سخت ہلانا۔ تو مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جب مشرکین، منافقین اور یہودیوں سے تکلیفیں پہنچی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتایا کہ ایسے ایسے نبی بھی گزرے ہیں کہ اور ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ کینچیوں کے ذریعے ان کو کاٹا جاتا اور گرم سلاخیں ڈال دی جاتی، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت احسان ہے کہ یہاں تک بھی زمانہ آئے گا کہ ثنا سے حضر موت تک ایک آدمی چلے گا، اسے اللہ کے سوا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ وقت بھی اب آ چکا ہے، تو اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے انبیاء پر کتنی آزمائشیں آئی ہیں، اللہ نے ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ وہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جب پیچھے سے فرعون تھا وہ پریشان ہو گئے تھے، پھر انہوں نے کہا نہیں تھا اذهب انت وربک فقاتلا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی آزمائش ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں، بعد انبیاء کو شہید کر دیا گیا، کتنی آزمائشیں، بعد انبیاء کو پتھر مارے گئے۔ تو یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان بڑھانے کے لیے یہ بات کی۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کیا وہ خرچ کریں، کل کہہ دیجیے ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن، کوئی مال، فللوالدین، تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامہ، اور یتیموں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے کوئی بھلائی، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جانتا ہے، جو بھی نیکی کا کام کرو گے تو اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں اللہ نے کفار کے لیے حیات دنیا کے مزین کیے جانے کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کے بامی اختلاف کا باعث بتلایا، تو اس پر صحابہ کے سوال کا ذکر کہ وہ اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے رستے میں خرچ کریں، اور خرچ کرنے کی اللہ نے جگہ بھی بتلائی، اور اس لیے ان رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں خرچ کرنا یہ ڈبل ثواب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا ہے تم پر لڑنا، وہو کرہ لکم، جب کہ وہ ناگوار ہے تمہارے لیے، وعسیٰ، اور ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا، یہ کہ تم ناپسند سمجھو کسی چیز کو، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ، اور ممکن ہے، ان تحبوا شیئا، یہ کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وہو شر لکم، تمہارے لیے برا ہو، واللہ یعلم وانتم لا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو لڑائی کرنا تو واقعی بڑا مشکل ہے۔ پہلے دو ہی گروہ تھے، کافر اور مسلمان، تو جب جہاد کا اعلان ہوا تو 3 گروہ ہو گئے، منافق بھی سامنے واضح ہو گئے، کیونکہ لڑائی کرنا تو بہت آسان ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں لڑائی کرنے کے لیے گیا تو میں مر جاؤں گا، تو وہ بہتر سمجھتا ہے اپنا گھر رہنا، حالانکہ اس کو گھر میں بھی موت آ سکتی ہے۔ تو کر یہ مصدر بمعنی کراہیتن ہے، مصدر کو اسم مفعول مکروہن کی جگہ مبالغے کے لیے لایا گیا ہے، جیسا کہ زید عدل، زید سراپا عدل ہے، تو یہاں کرہن کا معنی ہوگا سراسر ناپسند ہے۔ کتبہ، یہی وہ کتبہ ہے جو اس سے پہلے کے ساتھ اور وصیت اور صیام کے لیے آیا ہے۔ تو پچھلی آیت میں مال خرچ کرنے کی ترغیب، اب جان خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اللہ کے رستے میں مال بھی خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے رستے میں جان بھی خرچ القتال سے مراد ہر وہ لڑائی مراد نہیں، بلکہ عہد، الف لام جو ہے عہد کا ہے، خالص یعنی کہ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑائی ہو وہ ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیا وہ جہاد کریں، دشمنوں سے اسلام کا دفاع کریں۔ تو امام زہری فرماتے ہیں جہاد ہر وہ چیز پر واجب ہے، خواہ لڑائی میں نکلے یا بیٹھا رہے، بیٹھنے والوں پر لازم ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو امداد کریں، اور جب ان سے فریاد کی جائے فریاد کو پہنچیں، جب انہیں میدان میں بلایا جائے تو کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ ابن کثیر نے لکھتے ہیں اپنی تفسیر ابن کثیر میں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے نہ جنگ کی ہو نہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی بات، وہ منافق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ تو اب جہاد یعنی اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اپنی کوشش کرتے رہنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بغیر نفیر یعنی لڑائی کے لیے نکلنا ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ تو البتہ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے 3 مواقعوں پر قتال آدمی پر فرض عین ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب امام کسی خاص شخص کو یا
تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دیں، الا یہ کہ امام کسی کو مستثنا کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا مگر علی کو پیچھے رہنے کا حکم دیا، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2440 ہے، اور اس کی دلیل سورۃ توبہ کی آیت نمبر 37 اور 29 ہے۔ نمبر 2، جب نکلنا فرض ہے، جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دیں تو پتھروں، اینٹوں، لکڑیوں، غرض جو بھی کچھ ملے اس کے ذریعے سے لڑنا فرض ہے۔ تو اگر دانتریوں سے بھی کاٹ جانے کے کچھ نہ ملے تو دانتوں سے کاٹ دو۔ تو نمبر 3، جب دشمن سے مڈبیر ہو تو ثابت قدم رہنا واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ تو اے ایمان والو، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں جب کسی شخص پر لڑائی فرض عین ہو جائے تو فلا اذنا، یعنی اس وقت والدین سے کسی اور سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح کہ فتح الباری کتاب الجہاد و سیر میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یعنی کہ وہ تمہیں دیکھنے میں تو ایسے ہی سمجھ آتا ہے، حالانکہ امام قرطبی فرماتے ہیں خیر لکم میں معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تم جہاد میں مشقت ہے اسے ناپسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے اور اس کے بعد اتنی محنت کے باوجود بھی مال نہ ملے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دے، اور اتنا ثواب غیر، اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے رکھی ہیں۔